Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بنگلہ دیش کے اندر انٹرم گورنمنٹ جو آئی ہے لیڈڈ بائی ڈاکٹر محمد یونس، ان کے اوپر ہم بات کریں گے. اس ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ میں یہ لوگ ہیں کون، ڈاکٹر یونس کون ہیں، باقی لوگ کون ہیں، اور اس کا کانٹیکس obviously وی نو دیٹ. اب اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد پوٹینشیل ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، پوٹینشیل پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں، اینٹیسپیٹڈ بیہیویئر کیا ہو سکتا ہے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی، اور ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج کی ایپیسوڈ میں بات کریں گے. اگر میں سب سے پہلے ناظرین بات کروں تو یہ جو گورنمنٹ آئی ہے obviously بات ہے اٹ ہیز بین ویری ویری ٹینس منتھ. جولائی کا جو مہینہ تھا فار دا بنگلہ دیش اینڈ بنگلہ پیپل، ہم نے اس کے اندر اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ موومنٹ دیکھی. فرسٹ فار اینڈنگ کوٹا سسٹم اور اوپننگ اپ دا میرٹ سسٹم ان بنگلہ دیش، اور جس کے اوپر ہم پروگرام بھی کرتے رہے. پھر الٹیمیٹلی جب وہ سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، کوٹا سسٹم کو ریسائن کیا، 93% اوپن میرٹ جو ہے وہ بحال کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیونکہ اس ڈیمانڈ کے دوران، ان پروٹیسٹ کے دوران بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مارے گئے تھے. مور دین اراؤنڈ 200 پیپل گاٹ کلڈ ڈیورنگ دوز پروٹیسٹ. تو اسٹوڈنٹس دین ڈیمانڈیڈ کہ اب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، اور جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کو ریزائن کرنا چاہیے، ان کی کیبنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے فار بروٹیلٹیز کمیٹڈ اگینسٹ دا پیپل آف بنگلہ دیش. اور اس کانٹیکس میں ہم نے دیکھا کہ وین شیخ حسینہ ریفیوز، تو اس کے خلاف ایک جو ہے وہ کمپین شروع کی گئی، ایک اگینسٹ پروٹیسٹ شروع کی گئی، ریوائیو کیا گیا. اور ود ان فیو ڈیز ہم دیکھا کہ ایکسٹریم وائلنس ہوا، اور اس وائلنس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی شیخ حسینہ واجد واز فورس ٹو ریزائن اینڈ شی واز فورس ٹو فلی بائی دی ملٹری چیف وقار الزمان. اگین جس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا کہ کسی کسی ملٹری چیف جو تھے انہوں نے فورس کیا شیخ حسینہ واجد کو کہ وہ ریزائن کریں، اور شیخ حسینہ واجد جو ہیں ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم از لیونگ ان انڈیا ایٹ لیسٹ فار دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. تو عوامی لیگ کا اور شیخ حسینہ کا جو 15 سال کا گورنمنٹ کا ریکارڈ تھا دیٹ اینڈڈ. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈرز تھے، خالدہ ضیاء تھیں، جماعت اسلامی کے لوگ تھے، اور بہت سے جو مخالفین تھے ان کو رہا کیا گیا. اور اس رہا کرنے کے بعد الٹیمیٹلی ہم دیکھا کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ انٹرم گورنمنٹ کو خود دیکھیں گے، بٹ ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گی. اور پھر اناؤنس کیا گیا کہ اس کو ہیڈ کریں گے ڈاکٹر محمد یونس، ہو واز ایٹ دا ٹائم آف ہز اپوائنٹمنٹ لیونگ ان پیرس. وہ پیرس میں تھے، اولمپکس کے حوالے سے وہاں موجود تھے، اور وہاں سے وہ آئے دبئی میں، اور دبئی سے جو ہے ہی کیم بیک ٹو بنگلہ دیش. اور کل جو ہے انہوں نے سوان ان کیا ایز ہیڈ آف دیٹ انٹرم گورنمنٹ. بٹ ناظرین اب دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، بیکاز جب یہ گورنمنٹ ہے تو اس بڑا ایک ویگ سے ٹرمز ہیں، بیکاز ہی از کالڈ دی ہیڈ چیف ایڈوائزر، اور جتنی ان کی کیبنٹ ہے 15 لوگوں پر مشتمل لوگ ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ کہلاتے ہیں ایڈوائزرز ناٹ دا منسٹرز. سو ان اے کانٹیکسٹ دیٹس اے ویری ڈفرنٹ سیٹ اپ ایز بنگلہ دیش کے سسٹم کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر اس طرح کا سیٹ اپ ہے نہیں. بٹ آبویسلی جب ملٹری کا رول آتا ہے تو کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنز ہوتی ہیں وہ بیک برنر پہ چلی جاتی ہیں. سو بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک ان کانسٹیٹیوشنل، یا اس کے لیے ورڈ یوز کرنا چاہیے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا، اور اس آرڈر کے اندر جو ڈاکٹر یونس ہیں اس کو لیڈ کریں گے along with the ministers جو ایڈوائزرز ہیں. بٹ ریئل گورنمنٹ ول بی ان ہینڈ آف obviously the military. اب ڈاکٹر یونس کون ہیں ناظرین؟ بڑی بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں، بہت سگنیفیکنٹ پرسنالٹی ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے ان کا نام زیادہ نہیں تھا میڈیا کے اندر، بٹ وہ لوگ جو کافی پہلے عرصے سے بنگلہ دیش کو فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر یونس جو تھے ان کو 2006 میں نوبل پیس پرائز ملا تھا، نوبل پرائز ملا تھا فار ہز گرامین بینک اینڈ ہز رول ایز دی فائنانسر آف مائکرو فائنانسر آف دی پور پیپل، پرٹیکولرلی دا وومن، دا رورل وومن ان بنگلہ دیش. ناظرین جو ڈاکٹر یونس ہیں یہ پیدا تو یونائٹڈ پاکستان میں ہوئے تھے، بٹ لیٹر آن انہوں نے پی ایچ ڈی کی امریکہ سے اکنامکس میں، اور دین ہی کیم ٹو بنگلہ دیش ان 72. اور 1983 میں انہوں نے بنیاد رکھی تھی ایک بینک کی، جس کو گرامین بینک کہتے ہیں. اور اس گرامین بینک کے تھرو وٹ ہی ڈیڈ واز ہی اسٹارٹڈ پرووائڈنگ مائکرو فائنینسنگ. ہی از کالڈ دا بینکر آف دا پورسٹ آف دا پور، بیکاز انہوں نے اس بینک کے تھرو جو ہے وہ ایک جو غریب لوگ ہیں جو کہ بینکنگ گارنٹیز وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر جو ہے ان کے لیے ایک مائکرو فائنینسنگ کا آغاز کیا. اور پرٹیکولرلی ان کا جو ٹارگیٹ تھا دیٹ واز دا وومن ان بنگلہ دیش رورل ایریاز، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے مائکرو فائنینسنگ کی. آئیڈیا یہ تھا کہ جو وومن مائکرو فائنینسنگ ٹو دا وومن ہے ان رورل ایریاز، اس کا جو ریٹرن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا مین. اس کے اپنے ان کے obviously جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ سے بیسڈ آن دیٹ ہی بلیوڈ کہ وداؤٹ کولیٹرل، وداؤٹ اینی کائنڈ آف گارنٹیز، جو وومن انٹرپرینرز ہوتی ہیں دے آر مور لائکلی ٹو بی سکسیزفل کسٹمرز فار دا مائکرو فائنینسنگ.
سو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک رورل ریولیوشن آیا. بہت ساری تھاؤزنڈ آف وومن جو ہیں دے ور ایبل ٹو ناٹ اونلی ریٹرن دا لون بٹ دے ور ایبل ٹو سسٹین دیم سیلز اینڈ دیئر فیملیز. اور ایک کاٹیج انڈسٹری جو ہے بنگلہ دیش کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. سو اس کانٹیکس میں ہی بیکیم ویری پاپولر, اور اسی کانٹیکس میں ان کو 2006 میں نوبل پیس پرائز ملا تھا اکنامکس کا. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 2007 میں جب وہ پاپولر ہوئے تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں, اور پرپز یہی تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے تھرو جو ہے وہ پالیٹکس میں آئیں گے, اور یہی مائکرو فائنینسنگ کا جو آئیڈیا ہے اس کو پورے ملک کے اندر اپلائی کریں گے تھرو پالیسی میکنگ ایز دی ہیڈ آف دی گورنمنٹ. 2007 وہ ٹائم میں ناظرین جب بنگلہ دیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خالدہ ضیاء کی گورنمنٹ تھی, نیشنلسٹ گورنمنٹ, اس کو ختم کر کے مارشل لا لگا, ملٹری رول آیا. 2007 سے 2009 تک ملٹری رول چلتا رہا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیخ حسینہ واجد جب آتی ہیں ود دی ہیلپ آف دا ملٹری ان پاور تھرو الیکشنز, تو وہ ڈاکٹر یونس کو بڑا ایک پولیٹیکلی پرسیکیوٹ کرتی ہیں, بلکہ تمام پولیٹیکل اپوننٹس کو پرسیکیوٹ کرتی ہیں انکلوڈنگ پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس. ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگایا جاتا ہے. شی یوزز دا ٹائٹل بلڈ سکر فار ہیم فار یوزنگ فورسفل مینس ٹو ایکسٹریکٹ لونس فرام دا پور وومن ان رورل ایریاز آف بنگلہ دیش. دی ایلیگیشن دیٹ آبویسلی ڈاکٹر یونس ڈینائز. تو ان کے خلاف کرپشن کے کیس ہوتے ہیں, اور لیبر لاز کی وجہ سے کرپشن اور لیبر لاز کی وائلیشن کے کیسز ہوتے ہیں, اور ان کیسز میں انہیں 6 months امپریزنمنٹ سنائی جاتی ہے بائی دا کورٹ, اور الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہی فلیز ٹو باہر چلے جاتے ہیں, اور وہ بیل پہ ہوتے ہیں. بیل پہ ہونے کے ساتھ وہ باہر چلے جاتے ہیں. اب وہ بیل پہ ہی تھے جب وہ ان کے خلاف یہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا ایز دی ہیڈ آف دی انٹرم گورنمنٹ, بٹ obviously because he was on bail, he was being trialed for a case, corruption case. سو اس لیے سب سے پہلے ویڈنسڈے کو, یعنی آج سے 2 دن پہلے, ان کے خلاف جو ٹریبونل تھا اس نے ان کا کیس ڈسمس کیا, ان کو انوسنٹ کہا, سو دیٹ پاتھ could be paved for his becoming the چیف ایڈوائزر یا ہیڈ آف دی انٹرم گورنمنٹ. سو ڈاکٹر محمد یونس جو ہیں وہ obviously he was one of the victims of شیخ حسینہ واجد. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ سارے ٹیکنوکریٹس ہیں. کوئی لائر ہیں, کوئی انوائرمنٹلسٹ لائر ہے, 2 اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں اس کے اندر جو پروٹیسٹ میں شامل تھے, ان کے لیڈرز تھے, ٹاپ لیڈرز تھے. اسی طریقے سے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ایک ٹیکنوکریٹ جو گورنمنٹ ہے وہ موجود ہے اس وقت بنگلہ دیش کے اندر انٹرم گورنمنٹ, اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ٹیکنوکریٹ موجود ہیں. obviously ڈاکٹر یونس کی بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی بنی نہیں, یہ اناؤنسڈ بٹ ہی نیور اسٹیبلشڈ اے پارٹی. سو الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے شیخ حسینہ واجد جو ہیں ان کی پولیٹیکل پرسیکیوشن کا جو ہے وہ وکٹم رہے ہیں ان دا لاسٹ 15 years. اور اسی ہم دیکھیں گے اس کے اندر کوئی ایسا لیڈر شامل نہیں ہے جو کہ عوامی لیگ کا ہو, یا اس پارٹیسپیشن اس کی جو اناگوریشن تھی اس میں عوامی لیگ کے کسی نمائندے نے شرکت نہیں کی. تو دیٹ ان کانٹیکس از ان اے وے کہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایکسکلوژنری گورنمنٹ ہے, ایکسکلوژنری پروسیس ہے جس کے اندر عوامی لیگ کی کوئی رول نہیں ہے, مینلی بیکاز آف دا فیئر کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے دیٹ از ویری مچ اگینسٹ شیخ حسینہ واجد اینڈ عوامی لیگ, اور اس کانٹیکس میں بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اب ناظرین آتے ہیں اس گورنمنٹ کا ایجنڈا کیا ہے, وٹ دے ول اچیو اینڈ دے وانٹ ٹو اچیو. ڈاکٹر یونس نے پہلی اسپیچ کی, اور اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ ان کا سب سے پہلا ایجنڈا ہے اسٹیبلٹی انشور کرنا, کیاس کو ختم کرنا. دیٹ میک سینس. obviously پچھلے کچھ 1 مہینے سے بنگلہ دیش کے اندر ایک کیوٹک سچویشن رہی ہے, اور اس کیاس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بڑا آرگنائز نہیں تھا, اس میں بہت سارے انوسنٹ لوگوں پہ بھی حملے ہوئے, انڈیا کے اندر ریلیجس مائنارٹیز, ہندو ٹیمپلس پہ حملے ہوئے, عوامی لیگ کے عام ورکرز کے خلاف حملے ہوئے, ان کے لیڈرز کے گھر جلائے گئے. تو ان دیٹ کانٹیکس یہ ایک موبوکریسی بن گیا بجائے ایک آرگنائز موومنٹ کے. تو پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ نارملسی کی طرف آنا, ریسٹور کرنا آرڈر کو بنگلہ دیش کے اندر, دیٹس آبجیکٹیو. اور اس کی ایگزامپل ہے ناظرین کہ بنگلہ دیش کے اندر obviously بات ہے اس کیاس کی وجہ سے بینکنگ سسٹم متاثر ہوا, کاروبار متاثر ہوئے, لوگوں کی جابس گئیں, اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایون کیش ختم ہونا شروع ہوئی بنگلہ دیش کے بینک کے اندر. تو ایک کائنڈ آف ایک کرائسس جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا شروع کیا. سو نارملسی از اے نیڈ آف دا آر, اور دیٹس دا فرسٹ آبجیکٹیو آف اٹ. بٹ obviously اس انٹرم گورنمنٹ کا الٹیمیٹلی میڈیم ٹو لانگ ٹرم آبجیکٹیو کیا ہوگا, الیکشنز کب ہوں گے, دس آل ہیز ٹو بی سین, اینڈ obviously دس از سم تھنگ بیانڈ دا اسکوپ آف ڈاکٹر محمد یونس, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ڈیسائڈیڈ بائی دی مین ان یونیفارم. سو اب آتے ہیں ناظرین کہ اس کی فارن پالیسی میں ہم دیکھا کہ ڈاکٹر یونس جب آتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے ایک ایپیسوڈ میں بات کی تھی, لاسٹ ایپیسوڈ میں, کہ حسینہ واجد جو تھیں شی واز ویری کلوز ٹو دا ویسٹ اینڈ انڈیا, اور ان کا جانا واز ناٹ اے گڈ نیوز فار انڈیا اینڈ ادرز. بٹ obviously ڈاکٹر محمد یونس از اے نیوٹرل پرسن, ان کا پاور میں آنا جو ہے اٹ واز ویلکم بائی نریندر مودی. ہی واز ون آف دا فرسٹ لیڈرز ٹو کنگریچولیٹ ہم اینڈ wished him best of luck, and obviously asked him that India is willing to deal and willing to engage the current government in resolving bilateral issues and in maintaining relations, cordial relationship between both states. US said the same thing almost on the same ground. تو ایک cautious optimism ہے اس حوالے سے, but obviously it would depend on کہ ڈاکٹر یونس کی جو گورنمنٹ ہے
جو اتنی پاورفل تو نہیں ہے، بٹ یہ گورنمنٹ کس طریقے سے اور لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرتی ہے، نارملسی کی طرف ریٹرن کرتی ہے اور وائلنس کو پروموٹ نہیں کرتی، ڈیموکریٹک فریڈمز کو ریسٹور کرتی ہے بنگلہ دیش کے اندر، جو کہ شیخ حسینہ واجد کے دور میں سگنیفیکنٹلی کرب ہو گئی تھی۔ سو ٹو کنکلوڈ ناظرین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کے اندر نئی گورنمنٹ ہے، دس از اے اسٹیپ ان دا ڈائریکشن آف اے نیو بنگلہ دیش وچ کین بی ٹرمڈ ایز پوسٹ حسینہ واجد بنگلہ دیش۔ اور اس پوسٹ حسینہ واجد بنگلہ دیش میں ہوپ از دیٹ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو ہے اس کا پرائمری فوکس تو ہوگا اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر، اسٹیبلٹی کے اوپر، ملٹی آن دا ادر ہینڈ اس کا بیہیویئر پولیٹیکل اپوننٹ پہ خاص کر حسینہ واجد سے کیا ہوگا، دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی سین، بٹ انڈیکیٹرز ناٹ سو گڈ۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آلریڈی شیخ حسینہ واجد سے جو لائل کچھ ملٹری جنرل سے ان کو ڈسمس کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا، اور ایک فیئر ہے جہاں سے حسینہ واجد کے لائلسٹ ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن از سیم ٹو بی امییننٹ آن بہاف آف دا ملٹری۔ لیٹس ہوپ دیٹ بنگلہ دیش کی جو کرنٹ انٹرم گورنمنٹ ہے اور جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، اٹ ڈز ناٹ ریپیٹ دا ہسٹری آف شیخ حسینہ واجد، سو دیٹ بنگلہ دیش could be put to a stable, prosperous path the way it was developing before these military interventions. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.